ارسطو کہتا ہے کہ کوئی بھی شخص اس وقت تک عظیم نہیں بن سکتا جب تک اس میں پاگل پن کا خمیر نہ ہو۔ اچھا، یہ موٹیویشن والوں کے لیے بڑا ہی زبردست فکرہ ہے، اور یہ ایک حقیقت بھی ہے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ یہ کام کر لیں گے، اور ایک ہوتا ہے کہ یہ کام کر کے ہی دم لینا ہے۔ یہ ہوتا ہے جذبہ، پیشن۔ اچھا، پھر اس کے لیے سیکریفائس کرنا پڑتا ہے، حدود اور قیود سے باہر آنا پڑتا ہے۔ آندھی ہو، بارش ہو، طوفان ہو، ایسا بندہ اپنے مقصد کی طرف رواں دواں رہتا ہے۔ اب یہ دیکھیں تو تھوڑے سے پاگل پن کی یہاں علامتیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، لیکن یہاں ہمیں ایک بہت بڑا سمجھنے کے لیے اشارہ ملتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کوئی ایک ایسا کام کیا جائے کہ جس سے باقی کام غیر اہم لگیں، یا اس طرح بھی آپ کو سمجھا سکتا ہوں کہ ایک ایسے کام کا انتخاب کیا جائے کہ جس سے کامیابی کو بندہ بالکل اپنے قریب پائے۔ ذہن نشین کر لیجئے کہ ایک کام کرنے کے لیے نسبتاً تھوڑی محنت چاہیے ہوتی ہے، اور ملٹیپل کاموں کو کرنے کے لیے دماغ مچھلی منڈی بنے گا تب بھی وہ کام نہیں ہو پائے گا۔ تو خود سوچیں کہ ایسے دماغ نے تو پھر لازمی بات ہے خراب ہی ہونا ہے۔ اپنی زندگی میں ایک کام کو اہمیت دینے والا بالآخر کامیاب ہو جاتا ہے، اور جس نے غفلت سے 8 منزلوں کا انتخاب کیا ہو تو وہ کسی ایک میں بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ اب یہاں ایک بات سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے، آپ خود محسوس کریں گے کہ فوکس یعنی دھیان، جس بندے کا فوکس ایک کام کی طرف ہے، اس کا شروع سے یہ فیصلہ ہو جاتا ہے اس کی منزل کیسی ہوگی، اس کو کیا کامیابی ملے گی یا نہیں۔ فوکس کی طاقت سے یہ فیصلے ہو جاتے ہیں کہ بندے کے ساتھ آگے ہوگا کیا۔ میں نے گھر کی رینوویشن کروائی، مجھے آج بھی یاد ہے۔ اس کام کرنے والے نے میرے کام کے ساتھ ساتھ 4 اور لوگوں کا کام بھی شروع کیا ہوا تھا۔ وہ 3 دن آتا تھا، 5 دن آتا ہی نہیں تھا۔ اچھا، میں اس کے انتظار میں رہتا تھا، ابھی آیا ابھی آیا۔ اسی طرح وہ ساروں کے ساتھ کر رہا تھا۔ جھوٹ اب اس کی زبان پہ تھا، اور کام کی کوالٹی انتہا کی خراب تھی۔ اب یہاں دیکھیے، اس نے اپنا فوکس خراب کیا، اپنی ریپو بھی برباد کی۔ میں نہیں سمجھتا کہ ایک دفعہ جس نے اس سے کام کروایا ہے اب دوبارہ اس سے کروائے گا۔ ایمانداری کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ وعدے کا پاس کرے گا۔ جس شخص نے کسی بھی حوالے سے دوسرے کی ہمدردی کی، اس نے ثواب کمایا۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ نیکی اپنے روزمرہ کی روٹین سے کوئی الگ کام ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ایک آدمی ہے جو دفتر میں کام کر رہا ہے، اپنے آفس سے ایک بال پین بھی گھر نہیں لے کے آتا، اور سوچتا ہے کہ یہ میرے دفتر کی چیز ہے اور دفتر کے پیسوں کا استعمال دفتر میں ہی ہونا چاہیے، تو یہ بھی ایک نیکی ہے۔ یعنی نیکی کی بے شمار صورتیں ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ برا نہ ہونا بھی ایک نیکی ہے۔ اچھا، نیکی کی صورتوں میں نگاہ کو نیچے رکھنا، بڑوں کا ادب دل میں ہونا، گھر کا سودا سلف لا کر دینا ہے۔ کوئی اچھا بول رہا ہے، کوئی اچھا لکھ رہا ہے، اور معاشرے میں اس سے اچھی ٹرانسفارمیشن ہو رہی ہے، تو یہ بھی بلائی کا کام ہے۔